بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14.5 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمینہ، دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی کہلاتا تھا اور آپ برادری کو قریش کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ پیدائش کے کچھ دنوں پہلے آپ کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔ مکہ میں قحط تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی بارش ہوئی اور بیماری جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن نہ تھے، البتہ دودھ شریک بھائی بہن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ یہ دونوں نام بہت الگ اور پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ماں کے ساتھ رہے، پھر عرب کے دستور کے موافق گاؤں سے دودھ پلانے والی عورتیں آیا کرتی تھیں۔ سب عورتوں نے آپ کو دیکھا مگر غریبی اور یتیمی کی وجہ سے سب نے لے جانے سے منع کر دیا۔ آخر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ایک نیک خاتون تھی اور ان کی اونٹنی کمزور تھی اس لیے پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا کیونکہ کوئی بچہ نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آنے سے برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو بکری کمزور اور لاغر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے کے بعد بکری صحت مند ہو گئی اور اتنا دودھ دیا کہ سب نے سیراب ہو کر بکری کا دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں چلنے لگے تو دور شریک بھائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے جاتے۔ 2 سال بعد جب دودھ چھڑا دیا گیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئی اور آپ کی والدہ کو سپورٹ کر دیا۔ لیکن چونکہ مکے میں بیماری پھیلی ہوئی تھی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس لے آئی اور 4 سال مزید آپ وہاں رہے۔ پھر آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس آ گئے۔ جب آپ 6 یا 7 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنی والدہ کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، لیکن 2 سال بعد یعنی 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح شرارت اور شور شرابہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ خاموش رہتے۔ بچپن سے ہی آپ سچ بولتے، اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اکثر تجارت کے سلسلے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جایا کرتے۔ چچا کے زیر نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی۔ عبد المطلب کے وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آگوں سے تربیت میں لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے۔
بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پرہیزگار رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہے، جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں سانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے پہنچ جل مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور